صلوات. قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد. محمد وآل محمد صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وهو رب الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمین وشفیع المذنبین والمخاطب بطاہ ویاسین بالقاسم محمد وآلہ وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر عجل اللہم لہ الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. معراج اللہ کے رسول کا وہ سفر جس نے ساری دنیا کے صاحبان فکر و عقل پر کسی نہ کسی انداز سے اپنے اثرات ثبت کیے ہیں. سائنسدانوں نے اس سفر معراج کے حوالے سے الگ انداز سے پیغمبر کی عظمت کا اقرار کیا ہے. ادیبوں اور شاعروں نے الگ انداز سے. بہت ہی مشہور کتاب ہے ڈیوائن کامیڈی ڈانٹے کی، ورلڈ کلاسک میں شامل ہے. اور یہ کہا جاتا کہ شاید اگر ورلڈ لٹریچر کی 10 کتابوں کے نام لیے جائیں تو اس میں اس کتاب کو شامل کرنا ضروری ہے. اور یہ اس زمانے میں لکھی گئی تھی کہ جس وقت دنیا گلوبل ولیج نہیں بنی تھی اور یہ آئی ٹی کا اتنا زور نہیں تھا، اس لیے کسی کو یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ دنیا کے لٹریچر میں اتنی اہمیت پانے والی کتاب اس طرح سے پیغمبر کے سفر معراج کی لفظ بلفظ نقل ہے. ایک ایسا جملہ میں کہہ رہا ہوں جو میرے اس سال کے موضوع سے متعلق بھی نہیں ہے، اور شارجہ کے اس امام بارگاہ علی رضا میں عام طور پہ میں اس عنوان پہ ویسے بھی گفتگو نہیں کرتا ہوں، لیکن چونکہ کل سفر معراج کے حوالے سے ابتدا میں کچھ سائنس کی بات ہو گئی تھی، اس لیے ایک مختصر سا جملہ موضوع سے ہٹ کے، اور وہ یہ کہ اسپین میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیا گیا اور اس کے نتیجے میں جس طرح سے ان کو نکالا گیا، تو اگرچہ کتابوں میں یہی آیا ہے کہ مسلمانوں کو نکالنے کے مرحلے میں ان کی مسجدیں جلائی گئیں، ان کے گھر جلائے گئے، ان کے لائبریریز جلائی گئیں، لیکن بعد میں یہ اندازہ ہوا کہ کتنی ہی اہم کتابیں اس وقت کے یورپ کے سائنسدانوں نے ایک نعمت غیر مترقبہ سمجھ کے اس کو وہاں سے اٹھایا، اپنی زبانوں میں ترجمہ کر کے اسی کی مدد سے وہ تمام دریافت اور ایجادات کی، کہ جس کے حوالے سے میں صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ عجیب بات ہے
کہ جیسے ہی اسپین میں مسلمانوں کی لائبریریز کو لوٹا جا رہا، اس کے فوراً بعد یورپ میں ترقی، ایجادات، نئی نئی دریافت، نیو ڈسکوریز، اس کا زمانہ شروع ہوتا۔ یہ جو ٹائم میچنگ اگر آپ دیکھیں، جو 15ویں صدی میں یورپ میں رینیسنس یا احیاء العلوم کی ایک تحریک چلی، یہ بالکل وہ ٹائم ہے کہ جس وقت ادھر لائبریریز جلائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی کتابیں چھپائی جا رہی ہیں، ان کو لے کے جایا جا رہا۔ جیسے روس کے بارے میں ایک بہت مشہور جملہ تھا، اس کی تو حقیقت میں نہیں جانتا، کہ چونکہ دوسری عالمی جنگ یا سیکنڈ ورلڈ وار میں روس کی فوجیں برلن میں پہلے داخل ہو گئی تھیں۔ بھئی ایسٹ کی جانب سے رشیا رہا ہے، ویسٹ کی جانب سے انگلینڈ اور امریکہ اور فرانس کی جوائنٹ آرمیاں رہی، لیکن روس کی فوجیں برلن میں پہلے داخل ہوں اور ان کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، جس کے نتیجے میں برلن کا شہر بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جتنے بھی اس وقت کے جرمن سائنسدان تھے، موقع ملا رشین نے سب کو کڈنیپ کیا یا اغوا کیا، اپنے ساتھ لے گئے، اور بعد میں روس کی ایک دم سے اس ترقی اور پیش رفت کے اندر ان جرمن سائنسدانوں کا ایک بہت بڑا رول یا حصہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن آج یہ موضوع نہیں ہے میرا، اور نہ ہی عام طور پہ اس امام بارگاہ میں اس قسم کی باتیں میں کرتا ہوں، وہ تو خدا معلوم حقیقت ہے کہ غلط ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ طے، اور یہ ایسا کوئی انسیڈنٹ یا اتفاقی معاملہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر اسپین میں مسلمانوں کے علمی ذخیرے کو چرایا گیا اور ادھر پتہ چلا کہ سارے یورپ نے ایک دم سے ترقی کرنا شروع کر دی۔ ہر علاقے کا ایک سائنسدان اٹھتا ہے اور ایک ایسا نظریہ پیش کرتا جس پہ آج کی ساری سائنس کا دار و مدار ہے۔ 15ویں سینچری سے ہی تو وہ رینیسنس کی تحریک چلی جس نے ساری دنیا کو بدل کے رکھا۔ تو غور کیجئے گا کبھی اس مسئلے پہ، اس لیے کہ یہ ڈیوائن کامیڈی جو ڈانٹے کی، اس کا سورس یا سرچشمہ سفر معراج۔ سفر معراج خالی اسپین کی لائبریری میں نہیں تھا، وہ تو قرآن کے اندر احادیث میں اس کثرت کے ساتھ تھا کہ یہ چوری چھپی نہ رہ سکی۔ اور آج بھی اگر کوئی اس کتاب کا اپنی زبان میں ترجمہ پڑھے اور معراج کی حدیثیں سنے، بالکل ایسا ہی لگے گا کہ جیسے اس نے اس کو نقل کیا ہے، کیونکہ ڈیوائن کامیڈی میں ہے کیا؟ شاعر جنت میں گیا اور وہ جنت کے مناظر بتا رہا ہے، جہنم میں گیا ہے اور جہنم کی کیفیت کو بتا رہا۔ لیکن جو سائنسی انکشافات تھے، خود معراج کے حوالے سے پہلی بار دنیا نے، اور خاص طور پر ان مسلمانوں نے جو پیغمبر کے خواب اور سپنے کے اوپر زور دے رہے تھے، پہلی بار معراج جسمانی کو مانا ہی اس وقت کہ جب ایک طرف کوپرنکس، دوسری جانب گلیلیو 16ویں صدی کے اندر اسٹرونومی سے متعلق نئی دریافت پیش کرتے ہیں۔ تو سفر معراج کی بھی سائنسی، میں کل کہہ چکا ہوں کہ اسلام کے کسی بھی اصول کو ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ جدید سائنس نے تحقیق کر دی۔ اسلام مکمل ہے، سائنس نامکمل ہے، نامکمل کی مدد سے مکمل کو کبھی نہیں پہچانا جا سکتا۔ اور اس کی ایک مثال میں ابھی دے رہا ہوں، جیسے ہی اپنے موضوع پہ براہ راست بات شروع کروں گا۔ لیکن جو باقی ساری دنیا نے معراج کی عظمت کو تسلیم کیا اور اس کو سائنسی اعتبار سے بالکل ایک ممکن سفر مانا، تو یہ عین اس موقع پہ مانا جب ادھر اسپین کے کتب خانے چوری کیے گئے اور یورپ میں نئے نئے سائنسی انکشافات ہونے لگے۔ اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ یورپ کی اس تمام تر سائنسی ترقی جو آج پھر آگے چل کے ساری دنیا کی سائنسی ترقی بنی، کہیں اس کا بھی سورس اور دار و مدار مسلمانوں کے انہی علوم پر نہ ہو جو عرب سے اسپین آئے اور اسپین سے چوری کر کے لے جائے گئے۔ اب آئیے ایک بات، معراج کے سفر میں جو سب سے اہم چیز ہے جو لوگوں کو شک میں ڈالتی تھی، وہ پیغمبر اسلام کا اس تیز رفتاری سے سفر کرنا، وہ آج کی جدید سائنس نے ثابت کر دیا۔ معراج کے سفر میں جو دوسرا عقلی اعتبار سے مشکل مسئلہ پیش آتا تھا،
کہ 3-4 دن گفتگو ہوئی کہ آخر اتنے سارے مسلمان ضد پر کیوں اترے ہوئے تھے. تو ایک اور جو بڑا مسئلہ پیش آتا تھا معراج کے سفر کو ماننے میں، وہ آسمانوں کے توڑنے اور جوڑنے کا مسئلہ خرق و التیام. مگر پھر جدید سائنس کی ترقی نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ آسمان تو کچھ چیز ہی نہیں. یہاں پہ ذرا سا مسئلہ اردو عربی کا بھی. اردو میں آسمان جسے کہا جاتا ہے، عربی میں آسمان کا لفظ ہی نہیں، لفظ سما، اور سما کے معنی ہی کچھ اور. اس کے لیے بالکل صحیح معنی دینے والا کوئی لفظ ہی ابھی ہماری زبان میں نہیں. عربی بھی بہرحال دنیا بھر کی باقی زبانوں کے مقابلے میں کامل ترین زبان، لیکن بہرحال میں اس زبانوں کے مسئلے پہ بات نہیں کر رہا ہوں. تو یہ 2 بڑی سائنسی رکاوٹیں تھیں. آخر اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کوئی آدمی جا کے آئے کہ پانی کی دھار بھی نہ ٹوٹنے پائے، بستر کی گرمی بھی ختم نہ ہونے پائے، دروازے کی کنڈی بھی ہلتی رہے، اور یہ سارے مشاہدات کر لی، کیسے ممکن ہے؟ 2-3 دن سے یہ باتیں ہو چکی ہیں. میں تو خالی ایک فہرست بنا کے آخری مسئلے پہ آ رہا ہوں، کیونکہ وہ آج کی تفصیل میں آنے والا. تو یہ تو سائنس نے مان لیا کہ ہاں یہ ہو سکتا، اور اس کے بعد یہ آسمانوں کا مسئلہ یہ بھی سائنس نے مان لیا. مگر معراج کی تفصیلات میں ابھی کچھ چیزیں ایسی کہ جسے سائنس نے نہیں مانا، اور فقط اس وجہ سے کہ اسے سائنس نے نہیں مانا ہمارے کچھ افراد ایسے ہیں جو ان کا تذکرہ نہیں کرتے. کہتے بلا وجہ بچوں کے اور نوجوانوں کے ذہن میں شک اور اشکال پیدا کرنے سے فائدہ کیا ہے. لیکن میں یہی مثال دے کر کہ میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا ہوں کہ معراج کی ہر چیز سائنس سے ثابت ہو چکی، جو 2 اہم ترین مسئلے سائنس سے ثابت ہو چکے ہیں. لیکن اب آئیے وہ تیسرا مسئلہ. اچھا اب یہ جو تیسرا مسئلہ یہ کیا ہے؟ جیسے ہی اللہ کے رسول زمین کو چھوڑ کے پہلے آسمان میں داخل ہونے لگے، وہ آج کی ہماری تقریر میں آگے چل کے آ رہا ہے، کیونکہ یہیں تک تو بات پہنچی تھی. لیکن میں شروع میں ہی سائنس کے حوالے سے ایک بات کہے کہ تاکہ یہ پھر بعد میں سائنس کی تکرار نہ ہو. لیکن جنہوں نے مجھ سے یہ کہا، اس میں عام آدمی بھی ہیں اور میرے دوست بھی ہیں، مجالس پڑھنے والے، میرے کلاس فیلوز، کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آج کا نوجوان اس سے کبھی مطمئن نہیں ہوگا، اور کوئی اتنا اہم تاریخی عقائد شریعت کا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اسے بیان کر کے بلا وجہ ان کو شک میں مبتلا کیا جائے. تو ضرورت کیا؟ یا حقیقت میں ضرورت نہیں ہے، وہ 2 لائنوں کی بات ہے، بیان میں 2 منٹ کی بات ہے، اس کو میں ترک بھی کر سکتا ہوں. لیکن 2 وجوہات سے. نمبر 1 کہ کل کی میری بات اگرچہ میں نے بار بار کہا کہ میں سائنس کو نہیں مانتا ہوں، اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ ابھی نامکمل ہے، اس میں مزید چیزیں آنے والی ہیں. پھر بھی یہ تاثر پیدا نہ ہو کہ مولانا بھی اس قسم کے لوگوں میں شامل ہیں جو اسلام کی اسی بات کو مانیں گے جس کی تصدیق سائنس کر دے. ایک ایسی فکر ہمارے یہاں ہے تو وہ غلط نکلے. دوسرا یہ کہ چلے معراج کے حوالے سے ہم اس جملے کو چھپا لیں، مگر یہ تو وہ چیز ہے جو قرآن کریم میں 2 جگہ آئی ہے اور بہت واضح آیتوں کے ساتھ. قرآن کو تو نہیں چھپایا جائے گا، اور الحمدللہ ہمارے نوجوانوں میں آج کل قرآن کا ترجمہ پڑھنے اور قرآن کو سمجھنے کا شوق بھی پیدا ہوا. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مولانا شوق تو پیدا ہوا، لیکن یہ آیتیں بھی پروردگار نے کچھ ایسے غیر مشہور سوروں میں رکھی ہیں کہ اسے کون پڑھے گا. یہ بھی ان کی غلط فہمی. قرآن کریم کے 2 سورے، ایک ہے سورہ ہجر اس کی آیت، اور ایک ہے سورہ والصافات جس کی آیت. اچھا سورہ والصافات وہ سورہ کہ جو لوگ نہیں بھی پڑھتے تو میں ان کو زبردستی پڑھوانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، کیونکہ معصومین کی روایتوں جو فائدے سورہ یاسین کے بتائے گئے وہ سب کے سب سورہ صافات کے بھی بتائے گئے. اور جس طرح سے مرنے والے کے سرہانے سورہ یاسین پڑھنے کی تاکید ہے، اتنی ہی تاکید سورہ والصافات پڑھنے کی بھی ہے. اور جس طرح سے
کسی کی موت کے بعد اس کے ایصال ثواب کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کا ایک ثواب ہے جو ہر شب جمعہ ہمارے یہاں پڑھی جاتی، اتنا ہی ثواب سورہ والصافات کا بھی ہے۔ اور یہ دونوں سورے قرآن کے اندر پہلو بپہلو ہیں۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 بچوں کے لیے، ان کی سمجھ میں 36 تو نہیں آئے گا، 36، اور سورہ والصافات 37، بالکل ملے ہوئے یہ سورے ہیں۔ جس طرح شب قدر میں سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت ہے، دونوں بالکل ملے ہوئے، اسی انداز سے یہ سورے۔ تو آیت اس کی بھی آیت نمبر 10، اور سورہ ہجر اس کی آیت نمبر 18۔ اور اس سے پہلے میں ایک اور حوالے سے، بلکہ تقریباً ہر سال کے عشرے میں ایک آدھ مرتبہ یہ اشارہ آ جاتا۔ اب یہ معراج میں آیت یا کوٹ کی گئی، معصوم نے معراج میں اس کا تذکرہ کیا، اور کہاں تذکرہ کیا؟ جیسے ہی رسول اللہ زمین سے پہلے آسمان میں داخل ہونے لگے۔ تو یہ تمہید غیر متعلقہ نہیں ہے، میں ادھر ادھر نہیں جا رہا ہوں، وہ آیت ہے کیا؟ یہ دونوں آیتیں ایسی ہیں۔ حفظاً من کل شیطان مارد، یہ سورہ والصافات کی تلاوت کر رہا ہوں کہ ہم نے آسمانوں میں ایک ایسا نظام بنایا کہ جو شیطان آسمانوں میں انٹر ہونا چاہتا ہے وہ آسمانوں میں داخل نہ ہو سکے۔ اور پھر قرآن کہتا وَيَسَّمَّعُونَ الشَّيَاطِينَ، اور یاد رکھو یہ شیطان آسمان کی باتوں کو سنتے رہتے ہیں۔ اور پھر قرآن کہتا إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اور پھر بھی اگر کوئی شیطان آسمان کی کسی بات کو اچک کے لے جائے، یہ ترجمہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، حافظ فرمان علی صاحب نے یہی ترجمہ کیا کہ جو اچک کے لے جائے فَأَتْبَعَهُ، تو آسمان کے فرشتے اس کے پیچھے شہاب ثاقب، اس کے خاتمے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے شہاب ثاقب پھینکتے ہیں۔ اور یہی لفظ سورہ ہجر کی 18ویں آیت میں آیا، 15واں سورہ، اور اس کے اندر شہاب ثاقب کے بدلے شہاب مبین، کہ روشن کھلے ہوئے واضح قسم کے شہاب ان شیطانوں پہ مارے جاتے ہیں جو آسمان کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں۔ اب یہ دو جگہ قرآن کریم میں بہت واضح طور پہ یہ آیت آئی، اور اسی سے سفر معراج میں ایک جملہ بنا، اور جو میں اکثر ایک بات آپ سے کہتا رہتا ہوں، احتیاطاً اس سال بھی دہرا دوں، اور وہ یہ کہ پہلے آدم کو سجدے سے انکار کی پاداش میں شیطان کو جنت سے نکالا گیا یا آسمانوں سے نکالا گیا، البتہ اسے آسمانوں پہ آنے جانے کی اجازت تھی، قیام نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ جاتا تھا تو اسی انداز سے بیٹھتا تھا جیسے محفلوں اور تقریبات میں کچھ مومنین اور مومنات کا طریقہ ہوتا، بات کسی سے کریں، کان ادھر ادھر لگے ہوتے ہیں، کوئی چٹپٹی بات، کسی کی غیبت کسی کا ہے، پتہ چلے تو باہر نکل کے جہاں جہاں بیٹھے اسے پھیلا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھیں بھی ڈبل خصوصیت رکھتی ہیں اور جن کے کان بھی، آنکھیں ایسی کہ ہم ان کو دیکھیں تو ایسا لگے گا جیسے وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری بات سن رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ سو رہے ہیں کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں کے کان، ہم ان سے باتیں کر رہے ہیں، وہ ہماری بات بھی سن رہے ہیں، لیکن پوری محفل کی چٹپٹی باتیں کی طرف بھی ان کے کان متوجہ۔ یہ شیطان کا پہلے طریقہ تھا۔ اب وہ ملاقات کے لیے ساتوں آسمان پہ جاتا، ساتوں پہ، جن ساتوں آسمانوں سے رسول سفر معراج میں گزرے، اور جس کی ترتیب اختصار کے ساتھ ابھی آنے والی، لیکن ہر آسمان پہ جاتا۔ بھئی کیوں آئے کیوں؟ بھئی فلاں فرشتے سے دعا سلام کے لیے آیا ہوں، یہ میرا پرانا دوست، بات اس سے کر رہا ہے لیکن ادھر ادھر سن رہا ہے کہ دوسرے فرشتے کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ آج اللہ نے مجھے حکم دیا کہ مثلاً سے پہر کے 4 بجے جا کے فلاں آدمی کے بیٹے کو زخمی کر دینا، یہ بھاگ کے نیچے اترا، اور جو اس کے اپنے نمائندے دنیا میں پھیلے ہوئے ان کو جا کے بتایا کہ دیکھو 4 بجے سے پہر کو فلاں نوجوان زخمی ہونے والا ہے، جا کے ابھی سے اس کے والدین کو بتا دو تاکہ تمہارا سکہ ان کے دل پہ جم جائے کہ یہ غیب کی خبریں بتاتا۔ یہ کون لوگ؟ یہ نجومی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہاروسکوپ کے ذریعے بتاتے تھے کہ کل کیا ہونے والا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کاہن۔ یہ کون لوگ ہیں جو دعویٰ کرنے والے ہمارے پاس جن بابا آتے ہیں؟ وہ بابا میں نے اپنی طرف سے بڑھایا ہو تو کہتے جن آتے ہیں، جی جن بابا آتے ہیں۔ وہ خبر دے کے گئے کہ 4 بجے تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے۔ ہم نے کہا نان سینس، اوٹ پٹانگ بات، اس کے پاس کہاں سے غیب کا علم آیا؟
اور 4 بجے واقعاً ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بچے کو اسپتال لے کے گئے اور دوڑے دوڑے آئے اور اس کے قدموں کو بوسہ دیا کہ ہمیں پتہ نہ تھا کہ آپ اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں کہ آپ کا رشتہ ڈائریکٹ شیطان سے ہے۔ اب یہ روایتوں میں ہے کہ پہلے زمانے میں شیطان اسی لیے جو خبر اپنے نمائندوں کو دیتا تھا وہ پوری صحیح نکلتی تھی، یہ شیطان۔ بلکہ اس کے لیے ایک حدیث میں تو بڑا عجیب لفظ آیا، کاش جس طرح اللہ کے رسول ہوتے ہیں اسی طرح شیطان کے بھی نبی اور رسول ہوتے ہیں، جس میں نجومی، جادوگر، کاہن اور جنوں کی خبریں بتانے والے۔ اب ان کو بالکل سچی خبریں اس لیے ملتی ہیں کہ شیطان فرشتوں کی باتیں سن کے آیا، لیکن ادھر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور شیطان کا داخلہ 4تھے آسمان سے اوپر بند ہو گیا۔ اور معراج کے حوالے سے آپ کو کچھ اور یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ ضرور یاد ہوگا کہ 4تھا آسمان حضرت عیسیٰ کو دیا گیا، 4تھے آسمان پر حضرت عیسیٰ بیٹھتے ہیں، 4تھے آسمان پر پیغمبر کی ملاقات عیسیٰ سے ہوئی تھی، اور معراج کی آخری تقریر 4تھے آسمان سے اتر کر ہی عیسیٰ امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ تو 4تھا آسمان حضرت عیسیٰ کے لیے، اور ایک طرح سے یہ 4تھا آسمان دنیا اور آخرت کو تقسیم کرنے والا، دنیا اور عرش کو تقسیم کرنے والا ساتھ ہیں، تو 4تھا تقریباً درمیان میں آ رہا۔ تو پہلے 3 آسمان اگرچہ دنیا کا حصہ نہیں ہے لیکن اتنے قریب دنیا کے ہیں کہ دنیا کے اثرات وہاں، 4تھا بیچ میں آتا ہے، اس کے بعد کے جو آسمان ہیں ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ بڑا مشکل فقہی مسئلہ ہمارے مراجع کو پیش آتا، اور وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ کچھ حدیثیں، دیکھیں میں بیچ بیچ میں ایک آدھ فقہی مسئلہ بھی ڈال دیتا ہوں۔ کچھ حدیثیں یہ بتاتی کہ نماز آدھی ہو جائے پھر اگر نماز کی رکعتوں میں شک ہو تو نماز صحیح رہے گی، اور آدھی ہونے سے پہلے اگر شک ہوا تو نماز غلط۔ چنانچہ ہمارے پاس ایک فتویٰ بن گئے کہ 4 رکعتی نماز کے اندر 2 رکعت کے بعد شک ہو تو یہ صحیح ہوگا۔ مغرب کی نماز آدھی ہو نہیں سکتی ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی بھی شک ہو نماز باطل، رکعتوں کا شک۔ فجر کی نماز تو ہے ہی پہلے سے آدھی، اصلاً نمازیں 4 پہلے سے آدھی ہے، اس کے شک سے بھی نمازیں غلط ہو جاتی، رکعتوں کا شک، کیونکہ جلدی جلدی بتا رہا ہوں غلط فہمی نہ ہو۔ مگر کچھ ایسا ہی مسئلہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتا کہ اگر آدھے طواف سے پہلے آدمی کا وضو ٹوٹ جائے تو پورا وضو کر کے پورا طواف نئے سرے سے کرنا، اور اگر آدھے کے بعد وضو ٹوٹے تو جتنا طواف کر لیا وہ صحیح ہے، روکو، جاؤ وضو کرو، وہیں سے شروع کرو۔ پھر اب بحث ہوتی ہے مراجع میں آدھا طواف کسے کہیں گے؟ طواف کے چکر 3 طواف آدھے سے کم، 4 کے بعد وضو ٹوٹا آدھے سے زیادہ، لیکن کیا 3.5 طواف کو بھی مانیں گے؟ تو وہ 3 اور 4 کے بیچ میں جو چکر ہے اس کے اندر مراجع میں بہت اختلاف ہے۔ مرحوم آغا خوئی کا الگ نظریہ، آیت اللہ سیستانی کا الگ نظریہ، امام امت امام خمینی کا الگ نظریہ۔ تو 7 والی چیز میں آدھا کرنا مشکل، 4 والی چیز میں آدھا کرنا آسان۔ حضرت عیسیٰ کو اس آسمان پہ بٹھایا گیا کہ نہ تو اب وہ پورے آسمانوں پہ گئے اور نہ ہی وہ پورے زمین پر ہیں، زمین سے بھی رابطہ ہے، آسمانوں سے بھی رابطہ ہے، اسی لیے جب ظہور امام ہوگا تو وہ آئیں گے، اس لیے کہ ابھی وہ پورے آسمانوں پہ نہیں گئے۔ 4تھا آسمان، شیطان کو یہاں تک جانے کی اجازت دی گئی، جہاں پہ میں نے اپنے آپ پر کنٹرول پا کے واپس معراج کا رخ کیا، اگر میں ذرا بھی بہکتا تو یہ 3 اور 4 کی بحث ایک پوری تقریر بن جاتی۔ فی الحال یہاں پہ آئیے، شیطان کو اجازت تھی 4تھے تک جا سکتے ہو، حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے تو اب شیطان جو خبریں لاتا ہے پہلے 3 آسمانوں کی لاتا، اس کے بعد کی خبریں اس کو نہیں پتا، تو آدھی خبر اس کی صحیح نکلتی، آدھی غلط نکلتی۔ پہلے 3 آسمانوں میں چھوٹے معاملے طے پاتے، پہلے وہ لوگوں کی موت کی خبر بھی لے کے آتا تھا، اگرچہ ملک الموت بھی ایک روایت کے مطابق پہلے میں ہے، ایک کے مطابق 4تھے پہ، لیکن بھئی یہ ہے نا کسی کی ایک خبر صحیح نکل گئی، اب آپ کو اس پہ بھروسہ اتنا ہو گیا آپ ہر بات ان سے پوچھتے ہیں، تو آپ نے وہ مسئلہ اس سے پوچھ لیا جو 5ویں آسمان کا، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہیں بتا سکتا ہوں، اس میں وہ تکا لگائے گا، اگر یہ لفظ تہذیب ممبر کے خلاف نہیں ہے۔ پہلے 3 آسمان والی خبر دے گا وہ سچ نکلے گی، بعد والی خبر دے گا وہ ہو سکتا ہے صحیح نکلے، ہو سکتا ہے غلط۔ اور پھر جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تو یہ جب پہلے آسمان کا بیان ہونے والا، یہاں پر اللہ نے فرشتے کو کھڑا کر دیا جس کا نام ہے خاطف۔
اور اب شیطان کو یہاں سے بھی جانے کی اجازت نہیں ملی. اب جو وہ خبریں نجومی جادوگر کو, کاہن کو اور جنوں کے حوالے سے غیب بتانے والے کو دیتا, یہ خبریں ساری کی ساری تکے کی خبریں, کچھ کی صحیح کچھ کے لیے غلط. جن کے لیے غلط نکلی وہ بندر والے واقعے کی طرح سمجھتے ہیں ہماری کوئی کوتاہی ہوگی, نجومی غلط نہیں بول سکتا. اور جن کی صحیح نکلی وہ ایک مرتبہ مٹھائی کا ڈبہ اور پھولوں کا ہار لے کے آئے گا اور 10 کو مزید اس کا مرید بنائے گا. ان 10 میں سے بھی 5 کے لیے غلط نکلے گی, وہ سمجھے گا میری خطا, اور 5 کی صحیح نکلے گی, وہ الگ 10 کو بنائیں گے تو 50 آئیں گے. یہ ایک چین سائیکل چلتا ہے. لیکن کچھ زیادہ لمبا چین سائیکل ہو گیا. ابھی تو معراج کی طرف بھی تو جانا ہے, تو آئیے اب معراج کی طرف. اللہ کا رسول پہلے آسمان کا رخ کرنے والا, اور اس پہلے آسمان کی جانب جاتے وقت پہلے اس دنیا کا دورہ کرایا جا رہا. یہاں پہ پھر ایک ایسی چیز سامنے آ گئی جو عین مین معراج کا موضوع ہے, اس سے ذرا سا بھی میں نہیں ہٹاؤں, لیکن اس میں ایک فقہی مسئلہ آ جائے گا, البتہ بہت ہلکا سا. اور وہ یہ کہ معراج کا سفر اللہ کے رسول نے جب شروع کیا تھا اور جب ختم کیا تھا تو شاید 1 منٹ بھی نہ گزرا ہو. شاید میں بطور مثال کہتا ہوں, اگر جبرائیل براق کو لے کے رات کے 12:30 بجے آئے تھے تو جب یہ واپسی ہوئی تھی تب بھی وہی 12:30 بج رہے تھے, 1 منٹ بھی گھڑی کی سوئی آگے نہیں بڑھی تھی. لیکن اللہ کے رسول ایک تو اتنا لمبا سفر طے کر کے گئے, پھر آسمانوں پہ جو دیکھا اس میں پورا دن گزرا, پورا دن. اس کی ابھی وضاحت ہو رہی ہے. دوسری بات, یہاں سے جب چلے تھے تو آدھی رات تھی, آسمان میں جب پہنچے تھے تو عین زوال کا وقت تھا, وہ دوپہر تھی. یہاں رات ہے وہاں دن ہے, یہاں آدھی رات ہے وہاں آدھا دن ہے. اسی لیے سفر معراج کے بیان میں ایک بہت ہی دلچسپ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے, یعنی جو اس عشرے کی مجلس ہیں اس میں یہ آئے گا نہیں. وہ مسئلہ یہ حل ہوتا ہے کہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا, اس کا پورا طریقہ معراج کے سفر میں بنا, پورا طریقہ. اذان, اقامت, قرات, تکبیرۃ الاحرام, رکوع, سجود, رکعتیں, کچھ نمازیں زور سے کیوں ہیں, کچھ آہستہ کیوں ہیں, وضو, یہ سارا طریقہ ایک ساتھ نہیں. ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول مثلا 7ویں آسمان میں پہنچے اور کہا گیا یہ نماز, ایسا نہیں, مختلف مرحلوں میں بنا. اذان کے بارے میں جیسے ہے کہ پہلے آسمان سے شروع ہوئی, ایک ایک جملے کے بعد خاموشی ہے, اگلے آسمان پہ جاتے اگلا جملہ آتا. خیر وہ ایک بالکل الگ معراج کا موضوع, لیکن ایسا کہ کم سے کم ایک تقریر چاہیے, اور جہاں پہ میں پہنچاؤں اسی کو پورا کر دوں تو بڑا غنیمت ہوگا. ایک بات خالی سنی کہ اللہ کے رسول آسمانوں پر جو رہے تو پورا ایک دن گزارا, یعنی جب وہاں پہنچے تو عین دوپہر کا وقت تھا. تو پہلی نماز جو پیغمبر نے آسمان پہ پڑھی وہ نماز ظہر تھی, پہلی نماز ظہر تھی. اور جب 5واں پورا دن گزر گیا, اچھا جو نماز رسول پڑھتے جاتے تھے, اب آپ کا رخ رسول کی طرف ہونا چاہیے. اگر آپ کو نماز سے چڑ ہے معاذ اللہ, اگر آپ کو نماز پسند نہیں آتی ہے معاذ اللہ, پہلی نماز رسول نے ظہر کی پڑھی, وقت ہی ظہر کا تھا, جیسے ہی وہ نماز پڑھی اللہ نے اسی کو واجب کر دیا. پھر عصر کی پڑھی تو عصر کو واجب کر دیا, اور مغرب کی پڑھی تو مغرب کو واجب کر دیا, اور عشاء کی پڑھی تو عشاء کو واجب کیا, فجر کی پڑھی فجر کو واپس کیا, واجب کیا, واپس اس دنیا میں آئے. جب وہاں دوپہر ہوتی ہے تو یہاں آدھی رات ہوتی ہے, اسی آدھی رات کو واپس آ گئے. اور وہی والی رات, ایسا نہیں ہے کہ اگلی رات کو واپس آئے. ہندوستان اور پاکستان کا بڑا کھسا پیٹا لطیفہ ہے نا, کہ ایک ٹرین خاص ٹرین تھی, بڑی سست ٹرینیں چلتی, وہ کبھی ٹائم پر نہیں آتی تھی. کسی دن 2 گھنٹے لیٹ, کسی دن 4 گھنٹے لیٹ, کسی دن 8 گھنٹے لیٹ. چنانچہ لوگ کبھی وقت پہ پہنچتے بھی نہیں تھے اسٹیشن. مثلا صبح 10 بجے کا وقت ہے, 10 بجے کبھی نہیں آئی, کبھی 12, کبھی 1, کبھی 3, کبھی 5, کبھی رات کے 8. ایک دن ایک صاحب کو ٹرین سے جانا تھا اور وہ اتفاقاً 10 بجے صبح پہنچ گئے تو دیکھا کہ ٹرین 10 بجے چل رہی. ارے یہ کیا معجزہ ہو گیا, میں بڑا خوش قسمت ہوں, میرے قدموں کی برکت ہے. کہا یہ ٹرین آج وقت پہ کیسے چل رہی ہے؟ کہا یہ تو کل صبح 10 بجے کی ٹرین تھی جو 24 گھنٹے لیٹ ہو کے اب چل رہی.
تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول 24 گھنٹے آسمانوں سے ہو کے آئے تو آپ کہیں گے کہ وہ 12:30 بجے رات کو گئے 12:30 بجے آئے آج گئے کل آئے. نہیں, اسی دن وہی تاریخ. وہاں یہ مسئلہ نہیں ہوا تھا کسی وہ ایک دن بعد کی ٹرین ہے جو وہ پہلے کل کی ٹرین تھی اور آج پہنچی اسی رات, لیکن آسمان پہ پورا دن گزرا. اچھا ہوا کیا؟ میں نے کیوں کہا کہ آپ کا رخ رسول کی طرف ہو. ہم لوگ اگر نماز منبر سے بیان کرتے ہیں تو ہم تو خالی وہ پڑھ دیتے ہیں جو رسول نے کہا. اگر اللہ کا رسول اس سفر معراج پہ جاتا اور کہیں کوئی نماز نہ پڑھتا, خالی نمازیں پڑھے بغیر آ جاتا, تو ہم بھی نمازوں سے بچ جاتے. اگر واقعا ہم نماز سے بچنا چاہتے ہیں, ہمیں بوجھ لگتا ہے, ہمیں بیگار لگتی ہے, ہمیں بلا وجہ کی زحمت لگتی ہے. اللہ کے رسول نے وہ تو معراج سے پہلے بھی نمازیں پڑھتے تھے, معراج کے بعد بھی, لیکن سفر معراج میں 24 گھنٹے میں جو 5 نمازیں پڑھی تو امت پہ یہ 5 نمازیں واجب ہو گئی. اور اب سنیے ایک چھوٹی سی بات, شاید کبھی آپ نے یہ غور کیا ہو کہ توضیح المسائل میں ہمارے مراجع جہاں نماز کا باب اور نماز کا بیان کرتے ہیں, اوقات نماز, ہم سے پوچھے کوئی آدمی دن میں کتنی نمازیں, ہم کہیں گے 5. مجتہد بھی کہتا ہے 5. ہم سے کہا جائے گا سناؤ 5 نمازیں, ہم شروع کریں گے فجر کی نماز سے, ختم کریں گے عشاء پر. مجتہدین کی کتاب میں دیکھیے شروع کرتے ہیں ظہر سے, ختم کرتے ہیں فجر کے اوپر. اور کہیں کہیں پہلے بہت زیادہ, اب ذرا کم ہو گیا, لیکن کہیں کہیں ابھی بھی شب قدر میں جب 102 رکعت 6 دن کی نماز پڑھی جاتی ہے تو فجر سے شروع کر کے عشاء پہ نہیں ہوتی ہے, ظہر سے شروع کر کے فجر پہ ہوتی ہے. پڑھتے رہتے ہیں لوگ, لیکن نہ ان کو خود نماز پڑھتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ اس کی وجہ کیا, نہ مجتہد کی کتاب پڑھتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ وجہ کیا. وجہ یہ ہے کہ جو پہلی نماز واجب ہوئی اسلام میں وہ ظہر کی نماز تھی. یہ ظہر کی نماز کیوں واجب ہوئی؟ اللہ کے رسول آدھی رات کو دنیا سے گئے, آسمان پہ پہنچے تو بالکل الٹا نظام تھا, وہاں عین دوپہر کا وقت تھا. پہلی نماز پیغمبر نے معراج میں ظہر پڑھی, اسی کو اللہ نے واجب کیا, اس لیے نمازوں کا آغاز ظہر سے ہوتا. آپ کا انداز بتا رہا ہے کہ آپ میں سے اکثر نے یہ چیز شاید پہلی دفعہ سنی. تو چلیں اس معراج کی برکت سے ہی ایک مسئلہ, اور یہی وجہ ہے کہ معراج کے سفر کے آخر میں رسول اللہ جو 5 نمازوں کا حکم لے کے آئے وہ سورہ بنی اسرائیل کی 78 نمبر کی آیت میں آیا. سورہ بنی اسرائیل کون سا سورہ؟ جس کی پہلی آیت معراج کی آیت ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی. اس سورے کا آغاز ہی معراج کے بیان سے, بلکہ ہمارے یہاں تو اس کو بنی اسرائیل لکھا جاتا ہے. عرب دنیا میں چھپے ہوئے قرآن پڑھیں تو اس کا نام بنی اسرائیل بھی نہیں ہے, سورے کا نام, اس کا نام ہے سورہ اسراء. اسراء کے معنی ہے راتوں رات لے جانا, معراج. تو اس سورے کا نام ہی عربی میں سورہ معراج ہے, ہمارے یہاں بنی اسرائیل لکھا جاتا. تو اس کا آغاز اس سے ہوا, اس کی 78 نمبر کی آیت میں معراج کا ذکر دوبارہ ہوا. 78, میں غلط کہہ گیا 78, بچے چکرا رہے ہوں گے. 78 نمبر کی آیت میں معراج کا ذکر ہے نماز کے حوالے سے. 79 نمبر کی آیت میں معراج کا ذکر ہے, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا کے حوالے سے, جو پہلے تھے ان تفسیر آ چکی ہے. تو 79 نمبر کی آیت پہلے آ چکی ہے. 78 نمبر کی آیت کیا, جس میں واپسی میں جب رسول واپس آئے تو معراج کے حوالے سے نمازوں کا پورا ٹائم ٹیبل دیا گیا. اس میں بھی دیکھ لیجئے کہ آغاز کس چیز سے, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, نمازیں پڑھا کرو جب سورج ڈھلنے لگے, زوال کا وقت آ جائے, آدھا دن ہو جائے, آغاز ظہر اور عصر سے ہے, الی دلوک الشمس. اور پھر نماز پڑھو جب سورج پورا چھپ جائے, یہ نماز مغرب اور عشاء ہے. وغسق اللیل, اور نماز پڑھ دلوک الشمس الی غسق اللیل, جب رات کی تاریکی چھا جائے, یہ مغرب اور عشاء. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلنے سے نماز شروع کرو. الی غسق اللیل, رات کے اندھیرے میں نماز پڑھو. وقرآن الفجر, اور فجر کے وقت نماز پڑھو. تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں بھی نمازوں کے اوقات دیے گئے ہیں. اوقات 3 بتائیں, آغاز ہوتا ہے ظہر سے, اختتام ہوتا ہے فجر پر. اسی کی پیروی میں مراجع اپنی توضیح المسائل میں آغاز ظہر سے کرتا ہے, اختتام فجر پہ کرتا. کیونکہ میں نے یہ بھی کسی کو سنا اعتراض کے عنوان سے کہ نماز فجر سے شروع ہوتی ہے, عشاء پہ ختم ہوتی ہے.
ہمارے مجتہدین ہر چیز میں الٹا چلتے ہیں، ہم الٹا چل رہے، وہ تو وہی کہہ رہا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، اور پیغمبر نے اس کا آغاز کیا، پہلی نماز ظہر کی پڑھی، اور یہی وہ نماز ہے جس کے قرآن میں سب سے زیادہ تاکید آئی۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہو گئی ہے کہ آج ایسا ماحول بن گیا کہ فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو یاد دلانا پڑتا۔ قرآن کہتا ہے وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز کی، جو ہمارے یہاں ظہر کی نماز ہے۔ کیوں؟ اس لیے بیچ والی نماز کسے کہیں گے؟ ظہر سے نمازیں شروع کی تھی، وہ بیچ میں تھی، باقی چاروں نمازیں آ کے سلسلہ گھوم کے دوبارہ ظہر پہ آیا، صلاۃ وسطیٰ۔ لیکن یہ تو پھر آج پورا بیان نماز کا ہوا جا رہا، اور سفر معراج بھی تو مکمل کرنا ہے۔ تو بات جو جس وجہ سے یہ نماز کی بات آ گئی وہ کیا تھی کہ معراج کا سفر شروع ہوا، کل اس کی تاریخ آئی تھی، کل اس کی جگہ آئی تھی، کل اس کی سواری آئی تھی، لیکن اس کا وہ وقت نہیں آیا تھا جو آسمان پہ تھا، چنانچہ یہ ٹکڑا رہ گیا تھا۔ زمین پہ آدھی رات ہے، آسمان پہ عین وقت زوال ہے جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، اور ایک بار براق میں بیٹھ کے اللہ کا رسول مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا بیت المقدس میں پہنچ گیا۔ بیچ کے علاقے میں نے چھوڑ دی، بیت المقدس میں پہنچا نہیں، میں نے چھوڑ دیے کا مطلب آج تکرار نہیں کی کیونکہ کل بیان آ چکا، آگے چلے۔ بیت المقدس میں اللہ کے رسول کے سامنے وہ دو پیالے رکھے گئے جس کی تفصیل بھی کل آ گئی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول اس مسجد میں کھڑے ہوئے جس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا۔ اگرچہ معصوم کہتے ہیں قرآن میں جو مسجد اقصیٰ آئی ہے وہ یہ نہیں ہے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ رسول اس بیت المقدس کی مسجد تک گئے۔ یہ وہ نہیں ہے جس کی تصویریں غلط فہمی سے دنیا میں چھاپی جاتی ہیں، وہ سنہرا گنبد وہ نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ ایک الگ تصویر ہے جو بہت کم نظر آتی، وہاں پہنچے، اور ایک بار آسمان کی جانب جبرائیل بار بار آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ پیغمبر نے پوچھا جبرائیل یہاں روک کر آسمان کی جانب کیوں دیکھا جا رہا؟ کہا کہ ابھی وہ آ رہے ہیں جو آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور آسمان سے ایک بار انبیاء کے گروہ در گروہ اتر کے آ رہے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کا مجمع آیا جنہوں نے، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، پیغمبر کے پیچھے نماز ادا کی، اور پھر یہ آسمان پہ گئے۔ آخری رسول تھا جس نے تمام انبیاء کا انتظار کیا، نماز نہ پڑھی، اور وہ آخری امام ہوگا جو پیغمبر سے پہلے کے آخری نبی کا انتظار کرے گا اور نماز نہیں پڑھے گا۔ سفیانی کے مقابلے میں، جس کی تفصیل تو نہیں، اشارہ آخری مجلس میں آئے گا جو بدھ کے دن ہے۔ اب دیکھیے یہ نماز ہو گئی، اگر وہ 15-20 مجلسیں میں پڑھ رہا ہوتا جو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں تو میں ذرا اس نماز کی بھی تفصیل بتاتا، لیکن بیت المقدس بہرحال ابھی تک زمین پر، اور ہمیں اصل میں معراج میں آسمان بتانا، اس لیے زمین کے حالات مختصر کرتا ہوں۔ اب نماز ہو گئی، نماز ہونے کے بعد ایک بار اللہ کے رسول کو دوبارہ اسی دنیا کا ایک اور دورہ کرایا گیا۔ اب پیغمبر کو ابھی تک جہاں لے گئے تھے یہ سارے وہ علاقے تھے جس کا تعلق انبیاء سے تھا، چاہے وہ کوہ طور، اور چاہے وہ بیت اللحم، اور چاہے وہ مدائن کا کنواں جو میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے ترک کیا۔ اب واپسی میں اللہ کے رسول پہلے نجف لے جائے گا، جگہ دکھائی گئی، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ کا وسیع دفن کیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول آسمان کی جانب بلند ہوئے۔ ابھی تک براق ایک ہی ہائٹ یا الٹیٹیوڈ پہ سفر کر رہا، اب براق تھوڑا سا آسمان کی جانب بلند ہو رہا۔ بلندی اختیار کرتے کرتے رسول کو ایک ایسی زمین نظر آئی جس کا رنگ بھی الگ، جس میں ایک عجیب خوشبو آ رہی، جس کو دیکھ کے پیغمبر اسلام نے براق کو ایک لمحے کے لیے روکا، اور پھر یہ دیکھا کہ وہاں پہ ایک بوڑھا آدمی ایک لمبی سی ٹوپی پہن کے بیٹھا۔ اور بھی کچھ تفصیلات ہیں، غالباً شہید دست غیب نے استعاذہ میں لکھی بھی ہے پوری روایت۔ ایک بار اللہ کے رسول دریافت کرتے یہ کون سی جگہ؟ جواب ملا یہ وہ جگہ کہ جہاں آخری زمانے میں آپ کے وہ وسیع جن کی قبر کی جگہ نجف دکھائی گئی ہے،
اس کے ماننے والے یہاں کے جمع ہوں گے. اگرچہ دنیا یہاں پر شیعان علی کو چین سے نہ بیٹھنے دے گی، روزانہ نئی نئی مصیبتیں ان کے لیے پیدا کی جائیں گی، لیکن وہ آپ اور آپ کی اولاد کی محبت کو اپنے دلوں میں رکھ کر اسی زمین پہ قیام کریں گے یہاں تک کہ آپ کے آخری بیٹے کا ظہور ہوگا. پیغمبر نے کہا تو پھر یہ کون بیٹھا ہے یہاں پہ؟ بارگاہ الہی سے جواب ملا، یہ شیطان یہاں آ کے ابھی سے بیٹھ گیا ہے. وہ پیغمبر نے سنا اللہ کے رسول جلال کے عالم میں آ گئے. ایک مرتبہ کا قوم کھڑے ہو جائے یہاں سے، علی کے دشمنوں کی جان، اولاد، عزت، عورتوں اور مال میں شریک ہو، یہ جگہ علی کے شیعوں کی ہے، یہاں تیرا کوئی کام نہیں ہے. پیغمبر نے قم کہا، اور ایک بار پیغمبر کے قم کو سنتے ہی شیطان کو وہاں سے بھاگنا پڑا. معصوم کہتے ہیں بس اس دن سے اس جگہ کا نام قم پڑ گیا، اور آخری زمانے میں ہمارے شیعوں کا سب سے بڑا یہ مرکز ہوگا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو امام زمانہ کی نصرت کے لیے تیار و آمادہ. قم ایک آدمی سے کہا جائے تو کہتے ہیں قم، اگر جمع کا صیغہ ہو تو کہتے ہیں قومو. پیغمبر کی ساری زندگی میں جتنی حدیثیں کمپیوٹر میں ڈال کے ذرا چیک کیجئے، میرا اپنا اندازہ کہ لفظ قم پیغمبر نے صرف زندگی میں 2 بار کہا ہے. ایک شیطان کو سرزمین قم میں بیٹھا دیکھ کر، اور ایک اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں. یہ پیغمبر کی جسمانی معراج تھی جس میں رسول آئے، وہ پیغمبر کا سفر آخرت تھا جس میں رسول ملائے اعلیٰ کی جانب، پروردگار کی جانب جا رہے ہیں. کاغذ و قلم کے مسئلے پہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ ہذیان بک رہے پیغمبر کو اتنا جلال آیا، یا شیطان سے کہا تھا قم، یا وہاں لوگوں سے کہا قوموا انی، اٹھ جاؤ یہاں سے اور یہ جگہ چھوڑ دو. یہ لفظ سے 2 مرتبہ نظر آئے گا. اور اب اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ میرا انداز کچھ ایسا کہ میں اس بات کو کہہ تو گیا، نبھا نہیں پا رہا ہوں، اس لیے واپس آئیے قم پر. لیکن ایک بات اور یاد رکھیے کہ قم وہ ہے کہ جس کی تصویر بھی 4تھے آسمان پہ رکھی. 4تھا آسمان میں بار بار کہتا ہوں دنیا اور آنے والی دنیا کو ملانے والا، فرش اور عرش کو ملانے والا. 4تھے آسمان کی تفصیل آئے گی، لیکن قم کی ایک شبیہ 4تھے آسمان پہ بھی رسول نے دیکھی، وہ تھوڑی دیر بعد کا مرحلہ ہے. اب پیغمبر، لفظ تو ذرا اچھا نہیں ہے لیکن انگریزی میں یہی کہا جائے گا کہ زمین سے ٹیک آف کر رہے ہیں آسمان پہ جانے کے لیے. براق کو بلند کیا، بلند کرتے کرتے قم کی زمین نظر آئی، اور پھر جہاں سے براق کو سیدھا آسمان پہ جانا، کیونکہ مکمل طور پہ یہ ہوائی جہاز والا سفر بھی نہیں جس میں جہاز آہستہ آہستہ بلند ہوتا، اور مکمل طور پہ یہ راکٹ والا سفر بھی نہیں کہ ایک دم سے راکٹ بلندی پہ جاتا. دونوں کا ملا جلا ہے. اب وہ جگہ آ گئی جہاں سے اس براق کو راکٹ کی طرح بالکل سیدھا جانا. اور جیسے ہی رسول وہاں پہنچے، ایک بار اب آسمانوں میں اب داخلہ، جیسے ہی رسول وہاں پہنچے ایک بار پروردگار عالم نے پکارا ہے یا محمد. پیغمبر نے بے اختیار کہا لبیک. خدا نے کہا کہ اے محمد، علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک والن فہدا ووجدک عائلن فاغنا. اے رسول، کیا ہم نے تمہیں یتیم پا کے پناہ نہ دی؟ لوگ تمہاری معرفت نہیں رکھتے تھے؟ کیا ہم نے دنیا کو تمہاری معرفت نہ کرائی؟ کیا تم جو عائل و تنگدست سے ہم نے دولت خدیجہ کے ذریعے تمہیں غنی نہ کیا؟ اور 3-4 اور نعمتیں خدا نے گنوائی. پیغمبر نے بے اختیار کہا، یعنی ایک طرح سے نعوذ باللہ خدا کو روک دیا کہ پروردگارہ یہ ساری نعمتیں ان کی لسٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے خدا، ساری تعریف تیرے لیے، ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں، کائنات کی بادشاہی تیرے لیے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ اس سوال کا جواب بنا. راوی نے جا کے صادق آل محمد امام جعفر صادق اس مجمع کی خاصی بڑی تعداد حج کے فریضے کو انجام دے چکی، عمرے پہ جا چکے، اور جو ان 2 سعادتوں سے محروم ہیں، پروردگار ہر مومن اور مومنہ کو حج اور عمرے کے ساتھ زیارت 14 معصومین سے اور جلد از جلد مشرف فرمائے.
مگر یہ جملہ ہر ایک کو پتا ہے. راوی نے پوچھا تھا کہ معصوم سے پوچھا تھا کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ جب کبھی حج اور عمرے پہ جاتے تھے مدینے کے قریب مسجد شجرہ میں رکتے تھے اور یہ جملہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کہا یہ شب معراج کی تاثیر ہے, یہ شب معراج کی سنت ہے. یہی وہ جگہ تھی جہاں سے ہمارے جد کی سواری آسمان کی طرف چلی, خدا نے پکارا, ہمارے جد نے لبیک کہا, خدا نے اپنی نعمتیں گنوائی, ہمارے جد نے کہا ساری تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں. قیامت تک آنے والا ہر انسان جو مدینے کی زیارت کر کے مکہ جاتا ہے یہ تلبیہ پڑھتا ہے نا, یہ تلبیہ بھی سفر معراج کی یادگار ہے. سفر معراج میں یہ تلبیہ ہمارے سامنے آیا تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی, اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مدینے سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر جو مسجد شجرہ ہے, پیغمبر کا سفر معراج اصل میں یہاں سے شروع ہوا. آئے مکے سے تھے لیکن اب تک اسی دنیا کی فضاؤں میں تھے. جیسے ہی مسجد شجرہ میں پہنچے وہاں سے براق راکٹ کی طرح, اب تک ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر کی طرح چل رہا تھا, اب ایک دم راکٹ کی طرح سے آسمان کی جانب چلا. ساری تفصیلات چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ منزل مصائب بہت قریب آ چکی ہے تو اور ابھی تک ہم معراج کے پہلے مرحلے میں بھی داخل نہیں ہوئے. پہلا آسمان بہت مختصر ایک بار پہلے آسمان تک پہنچے. پہلا آسمان بند, وہ آپ سن چکے کہ پہلا آسمان بند کر دیا گیا تھا ولادت رسول کے موقع پر بند, اور وہاں کی نگرانی کے لیے ایک فرشتہ کھڑا. معصوم نے کہا اس فرشتے کا لقب ہے خاطف. راوی نے پوچھا یہ لقب کیوں؟ کہا یہ سورہ صافات کی 10ویں آیت سے, آیت وہی جو میں نے شروع میں تلاوت کی, اِلَّا مَنْ خَطِفَا خَطْفَتًا فَأَتْبَعَهُ الشِّهَابُ الثَّاقِبُ. وہ شیطان جو آسمان سے کوئی بات چرانا چاہتا پہلے آسمان کے اندر نہیں جا سکتا لیکن قریب کھڑا ہوتا. جیسے اگر دروازہ بند ہو اور آپ کو اندر کی بات سننا ہے, بڑی زبردست لڑائی ہو رہی ہے میاں بیوی میں, تو اب کیا کریں گے؟ دروازہ تو ہے بند, کان تو لگا لیتے ہیں نا. میاں بیوی کے حوالے سے کسی اور رات کو بھی کان لگائے جاتے ہیں لیکن وہ نہیں, وہ تہذیب ممبر کے خلاف اور آج کی غم کی رات کی بھی مناسب نہیں. تو اب یہ جو شیطان کان بھی لگاتا یہ بھی اب برداشت نہیں. خاطف فرشتے کا تذکرہ ہے قرآن میں, خطفا خطفا, جو کان لگا کے سننا چاہتا ہے وہ شہاب ثاقب مار کے اس کو بھگاتا ہے, تو یہ سننے والے کو روکتا ہے. اس کا نام ہے خاطف. دروازہ بند ہے لیکن جیسے ہی اس نے اللہ کے رسول کو آتا دیکھا گھبرا کے پہلے تو عزت اور احترام سے سلام کیا اور پیغمبر سے اپنے حق میں دعا کی بات کی. یہ فرشتہ نوری ہے, ترک اولا بھی نہیں کر سکتا ہے, گناہ بھی نہیں کر سکتا ہے, مگر دعائے رسول کا محتاج ہے. اللہ کے رسول میرے حق میں دعا کریں. بڑے احترام سے دروازہ کھولا گیا. اللہ کے رسول پہلے آسمان میں جبرائیل کے ساتھ داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی بڑا عجیب منظر دیکھا. جیسے ہی پہلے آسمان میں گئے, پہلا آسمان نیئرسٹ ہے زمین کے, قریب ترین ہے زمین کے, جیسے اس میں گئے ایک عجیب منظر دیکھا. اچھا دو چیزیں ایسی نہیں پیغمبر کے سامنے آ گئی جن میں سے پہلی چیز جو ہے نا گناہ, یہ تفصیل کے ساتھ رسول کو بعد میں دکھائے گئے تھے, مگر پہلے ایک گناہ ایسا تھا جو پہلے آسمان کے کھلتے ہی پیغمبر کو نظر آیا. پہلا آسمان جیسے ہی رسول اندر داخل ہوئے, اس پہلے آسمان پر ہی حضرت آدم رہتے ہیں لیکن وہ بھی بعد میں ملے. سب سے پہلے پیغمبر نے کیا دیکھا؟ کچھ لوگ بیٹھے ہیں, ان کے سامنے 2 قسم کے کھانے رکھے ہیں, ایک بڑے پاکیزہ حلال طیب, اور ایک انتہائی گندے پلید خباثت والے. یعنی اس کا ممبر پہ تذکرہ کرنا مشکل ہو رہا. انسانی فضلہ, انسانی پیشاب, سڑا ہوا مرا ہوا کتا اور سور جس کے بدن پہ کیڑے بھی رینگتے پھر رہے ہیں, اور اس کے بالکل برابر میں کوثر کا پانی, اب بہترین پاکیزہ صاف ستھرا, بچوں کی سمجھ میں آ جائے ہائیجینک قسم کا کھانا رکھا, دونوں موجود ہیں. اور یہ عجیب لوگ ہیں جس کھانے کو کھانا تو دور کی بات,
ہم دیکھیں تو ہمیں الٹی ہو جائے یا قے ہو جائے یا وومیٹنگ ہو جائے. یہ لوگ ہاتھ بڑا بڑا کے بڑے شوق سے کھا رہے ہیں, بڑے شوق سے کھا رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے پوچھا یہ ہیں کون لوگ؟ کہا یہ آپ کی امت کے لوگ. بھئی میری امت میں ایسا کون آدمی ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے پروردگار نے رزق حلال دنیا میں رکھا ہے, خدا کا وعدہ ہے, لیکن یہ خدا کے وعدے پہ بھروسہ نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کیا بات ہے. رزق حلال کو چھوڑ کر یہ رزق حرام کو استعمال کرتے ہیں اور رزق حرام کو کماتے ہیں. جسے ہم رزق حرام کہتے ہیں نا, ایک بار امام کا ہاتھ ہماری آنکھ پہ آ جائے, جو ہمیں بڑا اچھا سا لگتا ہے کہ بھائی یہ میکڈونلڈ کا برگر بڑا اچھا ہے, چاہے اس کا گوشت حرام, فلاں کمپنی کا چکن جو ہے بڑا اچھا ہے, کس طرح سے سپر مارکیٹ میں اس کا ڈسپلے کیا گیا, یہ بڑے بڑے پیس بڑی صفائی کے ساتھ, یا ڈنمارک سے آیا یا برازیل سے آیا یا آسٹریلیا سے آیا, اور وہ گوشت ہمیں جو قصائی نے تازہ تازہ ذبح کیا ہے ان ہائیجینک بھی لگتا ہے, گندا سندا بھی لگتا ہے, دیکھا بھی نہیں جاتا, لیکن بس اس لیے کہ ابھی تک ہماری آنکھوں پر دست امامت نہیں آیا. یہ میں بار بار امام کے ہاتھ کا تذکرہ کیا کر رہا ہوں؟ ابو بصیر کو میدان عرفات میں بہت سارے انسان بیٹھے نظر آئے تو چکرا کے کہا مولا اس سال کتنے حاجی آئے ہیں؟ امام نے کہا بھی ایک کمی ہے, تمہارے ہاتھ پہ امامت کا عصمت و طہارت والا ہاتھ نہیں آیا, آنکھیں طاہر نہیں ہیں. یہ کہہ کے امام نے اپنا ہاتھ ابو بصیر کی آنکھوں پہ رکھا. اب ابو بصیر دیکھتے ہیں جنہیں میں حاجی سمجھ رہا ہوں ان میں کوئی شیر ہے, کوئی لومڑی ہے, کوئی گیدڑ ہے, حتیٰ کوئی کتا ہے اور کوئی خنزیر ہے. اب حقیقت ظاہر ہوتی ہے, جسے آپ بڑا بہترین گوشت سمجھ رہے ہیں, جسے آپ بڑی اچھی غذا سمجھ رہے ہیں, اگر وہ رزق حلال کے ذریعے سے حاصل کی گئی ہے تو کتے اور سور سے بھی زیادہ مکروہ اور خباثت والی. کہا یہ آپ کے وہ امتی ہیں جنہیں اللہ نے حلال غذا دی تھی, رزق حلال کا وعدہ اللہ نے لیا, اور مولا نے وہ درہم, رسی, لگام لے کے بھاگنے والا, مولا کے گھوڑے کی حفاظت کا نعرہ لگا کر چوری کرنے والا واقعہ یاد ہے ہر ایک کو. کہا تھا آج اس کے مقدر میں 2 درہم تھے, اتنا ہی ملنا تھے, نہ کم نہ زیادہ. اگر تھوڑا ٹھہر جاتا حلال طریقے سے مل جاتے, بس ذرا جلد بازی کر گیا, ملے وہی 2 درہم لیکن حرام طریقے سے. وہ جو چوری کر کے بھاگا تھا لگام, 85 دفعہ کا سنا ہوا واقعہ آپ کا. لیکن ایک بات ابھی سے کہہ دوں, معراج میں رسول اللہ کو کئی گناہگار دکھائے گئے اور وہ سب اکٹھا ایک ساتھ بعد میں دکھائے گئے. فقط ایک گناہگار پہلا آسمان کھلا وہیں نظر آیا. کوئی وجہ ہوگی, شاید ایک وجہ وہ جو اب آ رہی ہے, اور اسی پہ آج کے مجلس کو ختم کرنا ہے, 10 بج رہے ہیں. وہ کیا کہ یہ جو دسترخوان پہ لوگ بیٹھے ہیں, دسترخوان پر سڑا ہوا کھانا, کیڑے رنگتا ہوا کھانا کھا رہے ہیں, ان کے بالکل برابر تھوڑا فاصلہ لیکن ایک فرشتہ کھڑا. یہ بڑا عجیب فرشتہ, آدھا آگ کا بنا ہے, آدھا برف کا بنا ہے, ناف تک آگ کا بنا ہے, اس کے نیچے برف کا بنا ہے شاید, یا دائیں طرف آگ کا بنا ہے, بائیں طرف برف کا بنا ہے. روایت میں ورٹیکل اور ہاریزنٹل کا تذکرہ نہیں, کہا کہ آدھا آگ کا ہے, آدھا برف کا ہے. چونکہ یہ لفظ آدھا کبھی اس طرح کے لیے آتا ہے, ناف کے اوپر ناف کے نیچے, کبھی اس کے طرح آتا ہے, کبھی دائیں اور بائیں. مولا نے عمر ابن عبدود کے 2 برابر سے ٹکڑے کیے, وہ دائیں بائیں کے تھے. حسنین شبیہ رسول ہے, اوپر کا جسم حسن کا رسول سے مشابہ, نیچے کا حسین سے, وہاں پہ یہ تقسیم دوسرے انداز کی. بہرحال اتنا طے ہے کہ آگ اور برف. اب بہت ساری چیزیں, میں پہلی تقریر سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, بہت ساری چیزیں آج کی سائنس یا ٹیکنالوجی نے ایک عام سی چیز بنا دی, لیکن پہلے زمانے کے اعتبار سے آدھا آگ کا ہے, آدھا برف کا. نہ برف آگ کو ٹھنڈا کر پا رہی ہے, نہ آگ برف کو پگھلا پا رہی ہے. فرشتہ کھڑا, اور ایک ہی جملہ ہے جو بار بار قیامت تک دہرا رہا. تمام تعریفیں اس اللہ کی جو یہ قدرت رکھتا ہے کہ آگ اور برف کو ایک جگہ پہ جمع کر دے, نہ یہ اسے نقصان پہنچائے نہ یہ اسے نقصان پہنچائے. آئے پروردگار, دعا سے پہلے اللہ کی تعریف ہوتی.
اے پروردگار قیامت تک علی کے ماننے والوں کے دل میں ایسی ہی محبت ڈال دے کہ ان میں سے کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، ان میں اتحاد و اتفاق پیدا کر دے۔ تو آگ اور برف میں اتحاد پیدا کر سکتا ہے، وہ سب تو علی کے ماننے والے ایک ہی درخت کے پتے ہیں، ان میں اتحاد کیسے پیدا نہ ہو؟ عجیب دعا۔ پہلے ہی آسمان پہ کھڑا ہوا فرشتہ کہہ رہا تو آگ اور برف میں اتحاد پیدا کر سکتا۔ یہ والا اتحاد جو مومنین کے درمیان ہے یہ تو دو متضاد چیزوں کا اتحاد نہیں ہے، ہم سب کی اصل ایک ہے، ہم سب بوتراب کے ماننے والے بوترابی ہیں اور ہم سب ایک ہی درخت کے پتے ہیں، ہم میں اتحاد کیوں نہ ہو؟ کتنی فکر ہے پروردگار کو ہمارے اتحاد کی۔ پہلے آسمان کا فرشتہ قیامت تک شیعان علی کے لیے یہ دعا کر رہا، اور پہلا آسمان کون سا ہے؟ کون سا پہلا آسمان؟ آسمان سے اللہ کی ساری نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں پہلے آسمان کے ذریعے دنیا میں آتی، اور ہمارے سارے اعمال پہلے آسمان کے ذریعے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ چاہے ہم نماز پڑھیں، چاہے ہم عزاداری کریں، چاہے ہم دعا مانگیں، وہ بیچ میں فرشتہ ایک مرتبہ ہمیں یاد دلا رہا، نہ دعائیں قبول ہوں گی، نہ اعمال قبول ہوں گے، نہ اللہ کی رحمتیں ملیں گی اگر تم نے اپنے درمیان نفرتیں، دشمنیاں، اناد، بغض اور یہ ساری چیزیں پال کے رکھی ہیں۔ اور ہر سال جب میں آتا ہوں یہاں پر انگلینڈ، کینیڈا، انڈیا اور پاکستان، پتہ چلا کمی آنے کے بجائے اختلافات اور بڑھ جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کا فرشتہ شاید اب معراج کا آخری جملہ سنیے، وقت نہیں ہے اس کو ذرا آگے بڑھانے کی۔ سفر معراج نماز وغیرہ کا پیغام بعد میں ملا، پہلا پیغام ملا اپنے میں اتحاد پیدا کرو۔ اور کیوں؟ اچھا کیوں نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتحاد ہوتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ ایک تو کچھ ظاہری اسباب ہیں، لیکن اس کا مین ریزن کیا مجھے نہیں معلوم۔ اس سفر معراج کے پہلے ہی واقعے سے ایک نتیجہ میں نکال رہا ہوں۔ خدا نے اپنے حبیب کو گناہگار امتیوں کے عذاب بعد میں دکھائے اور ایک ساتھ دکھائے، صرف ایک گناہ بھی دکھا دیا، نجس کھانا، حرام کھانا، اور اس کے برابر اتحاد کی دعا مانگنے والا فرشتہ کھڑا۔ شاید پیغام یہ مل رہا ہے کہ آگ اور برف کا اتحاد کرنے والا پروردگار، اس کے یہ چاہنے والے بندے، ان میں اتحاد کیوں نہیں ہوتا ہے؟ شاید اس کے اندر پیغام یہ ہے کہ تمہارے مال اور رزق میں کوئی خرابی ہے، یہ حرام کہیں سے داخل ہو رہا ہے تمہارے گھر میں، یہ حرام کہیں سے آ رہا ہے تمہارے پیٹ میں، ہو سکتا ہے تمہیں بھی نہ پتا ہو اور ہو سکتا ہے پتا ہو۔ جب پیٹ میں حرام آ جاتا، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، دعائیں ٹھکرا دی جاتی۔ دیکھیں میرا جملہ بھی سنیے گا، میں نے جو ابھی کہہ دیا، جو ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن اس کی دعا نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں ہے۔ جو حرام کھاتا ہے اس پہ اللہ کی رحمت و برکت نہیں، جو حرام کھاتا ہے اس کے دل میں دوسروں کے خلاف عداوت و دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ ارے دوسرے تو چھوڑیے، جس کے پیٹ میں حرام پہنچ جائے اس کے دل میں امام کے خلاف دشمنی آ جاتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا؟ یہ میرا مظلوم آقا حسین کہہ رہا۔ کس دن کہہ رہا ہے؟ عاشورے کے دن کہہ رہا، اور ایسے خطبے میں کہہ رہا ہے، ایسے خطبے میں ارشاد فرما رہا جس خطبے کے لیے مومن یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ امام کا ایسا بھی کوئی خطبہ۔ میرے مظلوم آقا نے 59 ہجری کے یعنی 59 ہجری کے حج میں مینا میں شیعوں کو جمع کر کے خطبہ دیا تھا، اور اس میں دوسرے مسلمان بھی آ گئے تھے۔ اس میں جو امام نے باتیں کہیں آپ کہہ سکتے ہیں ارے ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ایسا کوئی خطبہ، لیکن یہ جملہ جس خطبے میں، وہ خطبہ تو اتنا مشہور، اسی خطبے میں اس جملے کے فوراً بعد یہ جملہ کیا دغی ابن الدغی، ایک ایسا کہ جس کی اپنی نسل کی کوئی خبر نہیں، اور وہ بیٹا بھی ایسے ہی کا ہے جو بد نسل ہے،
وہ مجھے یزید کی بیعت کی جانب بلاتا، ہائے ہاتھ منت